وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المؤمنين وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى طيبة نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قابل عزت و احترام میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، قربانی کے سلسلے میں کچھ اہمیت، فضائل، مسائل بیان کرنے کے لیے مجھ کو آج یہاں بٹھایا گیا. سب سے پہلے تو قربانی کا فلسفہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام قربانی کو کس نگاہ سے دیکھتا. ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، جانور کوئی بھی ہو، جو بھی جاندار ہو، اس کے تعلق سے اسلام کا تصور اور اسلام کا خیال یہ ہے کہ کسی جاندار کو تم بلا وجہ تکلیف نہیں دے سکتے. جس شریعت میں یہاں تک کہ باریک مسائل لکھے گئے ہوں کہ چیونٹی آپ کو کاٹے اس سے پہلے آپ اگر چیونٹی کو ماریں گے تو مکروہ ہے. کاٹنے سے پہلے چیونٹی کو مارنا علماء فقہا نے لکھا ہے مکروہ ہے. جس شریعت میں یہ مسئلہ خود حدیث شریف میں آ چکا کہ اگر لوگ نشان بازی کر رہے ہوں، تیر بازی کر رہے ہوں یا گولی چھوڑ رہے ہوں اور وہاں سامنے اپنا نشان بٹھانے کے لیے کوئی زندہ جانور رکھا جائے تو ایسا کرنا شریعت میں منع ہے. اس لیے کہ آپ ذبح کر کے کھانے کے لیے اس پر کوئی گولی نہیں چلا رہے ہو. ہمارے یہاں نہیں، لوگ نشان تاکتے ہیں اور وہاں ڈبہ رکھا جاتا ہے یا کوئی اور پٹھا رکھا جاتا ہے جس پر لوگ نشان کرتے ہیں. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زندہ کسی پرندے کو یا جانور کو سامنے رکھ کر آپ اس طرح نشان کے لیے گولی چلا رہے ہیں، منع ہے اسلام میں. اللہ کے ایک جاندار کو آپ بے غرض بلا کسی شرعی مقصد کے استعمال نہیں کر سکتے. کسی جانور کو ادنا سی معمولی سی تکلیف آپ عام حالات میں نہیں دے سکتے. بلکہ علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے جس سے تو آدمی پھڑک اٹھتا. حسکفی بہت بڑے فقیہ حنفی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ کسی
بڑے مسلمان کو تکلیف دینے کے مقابلے میں کسی کافر کو تکلیف دینا زیادہ سخت ہے. کافر کو تکلیف دینا بلا وجہ زیادہ سخت ہے. وجہ بھی واضح ہے کہ مسلمان ہے، آپ نے اس کو تکلیف دی، شاید آخرت میں اپنا مسلمان بھائی سمجھ کر معاف کر دے، لیکن کافر کو تو پرخاش ہے، مسلمان سے عداوت ہے، تو آپ کل کو معافی مانگیں گے تو بھی ممکن ہے وہ معاف نہ کرے اور اپنے ساتھ تم کو بھی جہنم میں لے جا کر دل کی ٹھنڈک محسوس کرے. اس لیے عام حالات میں مسلمان کے مقابل میں کسی کافر کو، ذمی کو، جو دارالاسلام میں پیسہ دے کر رہ رہا ہے، تکلیف دینا زیادہ سخت ہے. اور کافر کو تکلیف دینے کے مقابلے میں ایک چھوٹے بچے کو تکلیف دینا زیادہ خطرناک ہے. یہ حسکفی آگے لکھتے ہیں. اس لیے کہ کافر تو ایک عمر والا ہے، ممکن ہے اس کی سمجھ میں آ جائے اور وہ کسی کو معاف کر دے. بچہ چھوٹی ذہنیت والا، کچی عمر والا، اس کا معاف کرنا بھی معاف نہیں ہے. اسی لیے شریعت میں بچہ ہدیہ دے تو آپ قبول نہیں کر سکتے، بچے کا ہدیہ لے ہی نہیں سکتے آپ، اس لیے کہ اس کا ہدیہ ہدیہ نہیں، اس کی معافی معافی نہیں. تو بڑے کافر کے مقابلے میں کسی بچے کو اگر آپ نے تکلیف دی تو وہ کافر کی تکلیف کے مقابلے میں اللہ کے ہاں زیادہ خطرناک شمار کی گئی ہے. اور تیسرا جملہ حسکفی لکھتے ہیں، بچے کو تکلیف دینے کے مقابلے میں کسی جانور کو تکلیف دینا اور زیادہ خطرناک ہے. بچہ ہے، انسان ہے، آخر کچی عمر ہی کا صحیح، کسی کے سمجھانے سے آج نہیں کل نہیں سمجھ سکتا ہے. جانور کب معاف کرنے کا آپ کو؟ وہاں تو سوائے بدلہ لینے کے اور کوئی چارہ نہیں. اس لیے جانور کی تکلیف ساری انسانیت، جتنی بھی جن سے انسانیت میں ہے، ان سب کی تکلیف کے مقابلے میں زیادہ سخت شمار کی گئی. آپ محسوس کر سکتے ہیں اسلام کسی جانور کو ذبح کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ایک معمولی سی ادنا سی خراش پہنچانا، تکلیف دینا، اس کو بھی گوارا نہیں کرتا. میں اگر حدیث شریف کی روشنی میں آپ کو بتاؤں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جانور کو تکلیف دینا انسان کی جہنم ہے اور جانور کو راحت پہنچانا انسان کی جنت ہے. آپ نے واقعات تو سنی رکھے ہیں، بنو اسرائیل کی اس خاتون نے ایک بلی پال رکھی تھی، باندھ رکھا تھا اسے، نہ کھانا دیتی تھی نہ پینا دیتی تھی، اور تڑپا تڑپا کے اس کو مار دیا. اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا برا لگا، میری مخلوق کے ساتھ تم نے یہ برا برتاؤ کیا. گونگی تھی، نہیں سمجھتی تھی، نہیں جانتی تھی، بول نہیں پاتی تھی، تو کیا ہوا؟ مخلوق تو میری تھی. اللہ نے محض اس بلی کے ساتھ ظلم کرنے کے معاملے کی بنیاد پر اس خاتون کے لیے جہنم لکھ دی. یہ میں اور آپ یا کسی کتاب میں قصہ لکھا ہوا نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں قصہ ہے. اور وہ کتے کے ساتھ پانی پلانے کا معاملہ کرنے والی زانیہ خاتون جو جنگل سے گزر رہی تھی، کتے کو دیکھا کہ کنویں کے پاس جو ہے مٹی چاٹ رہا ہے، تو اس نے جو ہے ترس کھا کر بہت محنت سے پانی نکال کر کتے کا پیٹ ٹھنڈا کیا. زانیہ تھی، طائفہ تھی، اسی کام میں عمر گزری تھی، مگر اللہ کو اپنی ایک مخلوق کے ساتھ راحت رسانی کا کام اتنا پسند آیا، حدیث شریف میں ہے کہ اس زانیہ کی محض اس بنیاد پر مغفرت ہو گئی. تو کیا ان دونوں واقعوں کو سامنے رکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جانور کو تکلیف دینا انسان کی جہنم ہے اور جانور کو راحت پہنچانا انسان کی جنت ہے؟ جو شریعت اتنی زیادہ ایلٹ ہو، جانوروں کے حقوق کے سلسلے میں ہمیں اتنے احکام دے رہی ہو، وہ بلا ذبح کرنے کا حکم کب اور کیسے دے سکتی؟ مگر ان سب تکلیفوں سے ہٹ کر اللہ کے نام پر کسی جانور کے خون کو بہانا اللہ نے حلال بلکہ عبادت ٹھہرایا اور اہم ترین عبادت ٹھہرایا. یہ قربانی آخر کیا چیز ہے؟ ہم لوگ بعض قربانی کی حقیقت سمجھتے ہیں گوشت کھانا،
بعض جانور لانا اور نہ جانے کیا کیا علائق اور لواحق کو جو ہے ہم لوگ قربانی سمجھتے ہیں. قربانی ہے اراقۃ الدم. جو حضرات عربی جانتے ہیں، فقہ پڑھے ہوئے، انہیں معلوم ہے قربانی کی حقیقت ہے اللہ کے نام پر خون بہانا. چنانچہ عید کا روز آیا، آپ نے خون بہا دیا، گوشت نہیں کھا سکے، جانور اٹھا کے کوئی لے گیا، آپ کے سر سے قربانی اتر گئی. مقصد حل، اللہ کے نام پر خون بہانا. اور یہ اتنا نازک مرحلہ ہے کہ کہاں اسلام منع کرتا تھا ادنا سے خراش پہنچانے کو بھی، اور کہاں اس نے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی اجازت دی. یہ اتنا چوکپ مسئلہ ہو گیا کہ سوائے اللہ کے کسی اور کے نام پر جانور ذبح ہو نہیں سکتا. اور میں آگے بڑھ کر کہوں تو آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جانور کو ذبح کرنے کا مسئلہ انسان کے لیے ایمان و کفر کا مسئلہ. علماء نے لکھا ہے اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کی تو اجازت ہے، اگر غیر اللہ کے نام پر انسان نے جانور ذبح کیا تو کافر ہو جائے. فقہا نے مسئلہ لکھا ہے قدوم امیر پر، اس کے نام سے ذبح کر رہا ہے، امیر کے نام پر میں ذبح کر رہا ہوں، آن دا اسپوٹ کافر ہے. غیر اللہ کے نام پر، کسی بت کے نام پر، کسی شخص کے نام پر آپ جانور ذبح نہیں کر سکتے. مخلوق اللہ کی ہے، کس کی بھی ساتھ ہے کہ اس کے نام پر ذبح کیا جائے. امیر ہو اپنے گھر کا، بادشاہ ہو تو اپنے گھر کا، اس کے نام پر جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا. کیا تو انسان کے کفر کا مسئلہ ہو جاتا. وہ کہاں نے اپنی کتابوں میں مسئلہ لکھا. معلوم ہوا کہ اجازت ہے خون بہانے کی فقط ایک ذات کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور کے نام پر جو ہے آپ جانور ذبح کر نہیں سکتے. ایسا نہیں کہ جانور مردہ ہوگا بس اتنا ہی، ارے آپ کے ایمان کے لالے پڑ جائیں. آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ نے صرف اجازت دی میرے نام پر، میری جان جو ڈالی ہے وہ نکالی جا سکتی ہے، میرے علاوہ کسی اور کے نام پر نہیں نکالی جا سکتی. اتنا سخت، ٹائٹ اور تنگ مسئلہ ہو گیا یہ قربانی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے نام پر اجازت دی، کسی اور کے نام پر آپ ذبح نہیں کر سکتے. دیکھا آپ نے، یہ ہے قربانی کی حقیقت. کہاں تو اسلام معمولی سی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کرتا تھا اور اللہ نے اجازت دی آج جانور اپنے نام پر ذبح کرنے کی. صرف اجازت نہیں دی، حلال نہیں ٹھہرایا، بلکہ اپنے تقرب کا سب سے بلند ترین اور اقرب ترین ذریعہ بنا دیا. قربانی کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کی طرف جس تیز رفتاری سے دوڑتا ہے اور نزدیک ہوتا ہے، میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اگر ہماری آنکھیں دیکھتی ہوتی تو یہ بڑے بڑے راکٹ، میزائل اور مختلف قسم کے وہ جو مصنوعی سیارات ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ کا فاصلہ بڑی آسانی سے اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ پورا کر لیتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ یہ قربانی آپ کو اللہ تک پہنچانے والی. یہ ہے حقیقت قربانی کی. اللہ کرے ہم لوگوں کو وہ نگاہ میسر ہو جائے. ہاں، اس مادی دنیا کے اندر یہ جو روحانی چیزیں ہیں وہ ہماری آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی لیکن دلوں سے محسوس ہو سکتی. کاش ہم میں سے کوئی بندہ محسوس کرتا کہ کل عید ہے، آج میں جہاں ہوں کل کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے بعد اتنا اللہ سے قریب ہو چکا ہوں، نہ پوچھئے بات. حدیث شریف کی روشنی میں بہت دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بندہ ایک مرتبہ قربانی کر لے اپنے رب سے بہت نزدیک ہو جاتا ہے. دوسرے اعمال زندگی پر پاپڑ بیلتا رہے، ریاضت و مجاہدہ کرتا رہے، اس کے نتیجے میں جہاں پہنچتا ہے بسا اوقات قربانی میں خلوص نیت کی وجہ سے بندہ ایسی دسیوں ریاضتوں اور مجاہدات کا راستہ ایک گھڑی میں طے کر لیتا. قربانی اللہ کی نزدیکی کا سب سے بڑا ذریعہ. یوں تو علماء نے لکھا ہے کہ کوئی پھل، کوئی سبزی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کی جاتی، کاٹی جاتی تو آپ کو اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی. بسم اللہ کے بغیر جیسے جانور حلال نہیں ہوتا نا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ کے بغیر کوئی فروٹ بھی آپ نے کاٹا تو حلال نہیں ہونا چاہیے. علماء نے لکھا ہے، مگر چونکہ
ساری چیزوں میں اگر بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا جاتا تو بندوں کے لیے ایک دشواری کھڑی ہو جاتی، اس لیے اس بسم اللہ پڑھنے کو حلال ہونے کے مسئلے میں صرف جانور کے ساتھ خاص کیا گیا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب فروٹ کو اور جو ہے مختلف سبزیوں کو بلا بسم اللہ کے کاٹو، نہیں، اہمیت کی وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ بتایا گیا کہ اللہ نے تم پر آسانی کر دی تو تم اللہ کو بھولو مت، ہر سبزی ہر فروٹ اللہ کے نام سے کاٹو۔ تفسیر کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی اللہ کے تقرب کا سب سے آسان ترین ذریعہ ہے۔ اب یہاں رک کر میں ایک بات آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر عبادت کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، وہ ڈھانچہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے ظاہری اعضاء سے انجام دیتے ہیں، لیکن آپ کے دل کی کیفیت بھی اس عبادت کے وقت اللہ تعالیٰ کے یہاں چاہی گئی، خاص کیفیت دل پر ہونی چاہیے، جس کو کہیے عبادت کی روح۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھ سنائی، اللہ کیا فرماتا ہے اس میں؟ ہمارا رب کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو یہ جانور کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، ہرگز نہیں پہنچتے۔ تو کیا پہنچتا ہے اللہ کو؟ تمہارے دل کا خلوص، تمہارے دل کی نیت، دل کا تقوی، یہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ ظاہری ڈھانچہ تو تم کھا جاتے ہو، نہیں ینال اللہ لحوم، اللہ کو نہیں پہنچتا، گوشت جاتا کہاں ہے؟ ارے آپ نے اپنی قربانی کی خود کھا لو، اجازت ہے۔ دیکھا آپ نے دنیا کی کوئی کمپنی ایسی ہے، آپ کسی موبائل کمپنی کو دکھا دو جس میں جو ہے آپ نے بیلنس کروایا اور کمپنی نے کہا پیسہ تم کھا لو، بیلنس آ گیا تمہارا؟ کہیں نہیں ہوتا ایسا۔ اللہ نے کہا تم جانور کھا لو، ہمارے یہاں جمع ہو گیا بیلنس تمہارا، ہم تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتے ہیں، وہ پہنچ گیا، گوشت تم ہی کھا جاؤ، اللہ کو ضرورت نہیں۔ یہاں اللہ نے آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا اور اللہ کو خون نہیں پہنچتا، جانور کے اجزاء اللہ تک نہیں پہنچتے، اور دوسری طرف حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ یہ جانور اپنے گوشت کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنی کھور کے ساتھ اللہ کے یہاں لایا جائے۔ یا ظاہری طور سے ٹکراؤ نظر آتا ہے، قرآن میں کیا ہے کہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہی نہیں، اور وہاں ہے کہ نہیں اللہ کے یہاں لایا جاوے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ سارے گوشت سمیت لایا جاوے گا اور بال سمیت لایا جاوے گا، اور جانور کی کھور جو ہوتی ہے وہ بھی ساتھ میں لائی جاوے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ارے اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم کو گوشت نہیں پہنچتا، مطلب ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا گوشت کو، اور وہاں حدیث شریف میں جو دکھایا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا جو تقویٰ پہنچا، کل کو اپنے اسی جانور کی شکل میں وہ تقویٰ آپ کے میزان میں اور ترازو کے اندر ڈالا جائے گا، اور یہ بھی حدیث شریف میں ہی مضمون آ چکا ہے۔ انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخرت کے کن کن مرحلوں کے اندر ہماری یہ قربانی ہم کو کام دینے والی ہے۔ کاش مسلمان قربانی کی اس اہمیت کو پہچانتا۔ ہمیں معاف کریں، آج ہمارے درمیان میں قربانی ایک معمولی سا روٹین بن گئی ہے۔ ایام آئے جو ہے قربانی کے، ہم نے قربانی کی، خون بہایا، اور بس جیسے کل تھے ویسے آج، نہ دل میں کوئی جذبات اور نہ ہی ہماری کوئی کیفیت دل کی، سابق جیسے تھے اب بھی ویسے۔ میرے بھائیو، اسلام چاہتا ہے کہ تمہارے دل کی دنیا قربانی کے ساتھ ساتھ بدلے، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ تقوی کا کسی نے بہت اچھا ترجمہ ہمارے اردو میں کیا ہے، دینداری۔ سب آ گیا، نیکیوں کا کرنا، برائیوں سے بچنا، شریعت کے جتنے حصے ہیں اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری دینداری وہاں پہنچتی ہے، تم اپنے دل سے اللہ سے کتنا ڈرتے ہو، اس کے احکام پر عمل کرنے کا کتنا جذبہ رکھتے ہو، کتنا خلوص اس قربانی میں تمہارا تھا، یہ سب چیزیں وہاں پہنچے گی۔ تو دل کی ایک کیفیت تو یہ رہنی چاہیے۔ قربانی کرنے کے موقع سے علماء نے لکھا، ہر عبادت کے موقع سے انسان کے یہی دونوں طرفہ جذبات رہنے چاہیے، اے اللہ میرے یہی پیسے کسی اور جگہ لگ جا سکتے تھے،
مگر تو نے قبول کر لیا، میری سعادت ہے، میری سعادت ہے کہ یہ میرا پیسہ تیری راہ میں قبول ہوا۔ اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اس کو، لیکن اس نے کہا کہ مجھے دو قربانی، کہ میری سعادت کی بات ہے کہ میرا رب مجھ سے قربانی لے رہا ہے۔ یہ دل کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اسی کو حدیث شریف میں تعبیر کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو جو شروع میں حدیث پڑھ سنائی اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قربانی کی خوش دلی کے ساتھ اور اپنی قربانی پر اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنے کا جذبہ بھی دل میں تھا، بس یہ دو دل کے جذبات کے ساتھ جس نے قربانی کی، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا سامان بن جائے گی، ایک پردہ بن جائے گی، ادھر جہنم ادھر بندہ۔ دو چیزیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس حدیث شریف کے اندر جو دو چیزیں بیان کی گئی، کیا وہ ہمارے ہاتھ سے تعلق رکھتی ہے، ہماری آنکھ سے یا جوارح میں سے کسی بدن کے عضو سے تعلق رکھتی ہے؟ نہیں، دل کی کیفیت، دو کیفیت قربانی کے وقت آپ کی ہونی چاہیے، اس حدیث شریف میں بتایا گیا۔ ایک تو خوش دلی سے، ہم میں سے بہت سے لوگ قربانی کرنے کے بعد کچواتے ہیں، ارے اتنا پیسہ تھا، سب اتنا زیادہ چلا گیا۔ گھر میں بھی تبصرے ہوتے ہیں، بیوی کے درمیان اور بچوں کے درمیان، بہت زیادہ ابھی تو چلا گیا ہے، یعنی آدمی کے ذہن پر ایک فکر رہتی ہے گویا کچھ جو ہے ضائع کر دیا اس نے۔ اس عنوان سے بعض لوگ تو اپنے گھروں کے اندر تعبیر کرتے ہیں، ارے بات مت کر پیسوں کی، ابھی بہت زیادہ پیسہ جو ہے وپرا گیا ہے۔ یہ ہے مسلمان کی زبانی، یہ ہے خوش دلی کے خلاف، تنگ دلی ہے یہ آپ کی۔ ارے آپ نے بھیجا ہے، اپنے لیے بھیجا ہے، کل کو اگر ثواب ملے گا تب تو آپ نہیں کہیں گے کہ میرا پیسہ خواہ خرچ ہوا۔ ہر آدمی کچھ پانے کے لیے کھوتا ہے، تو آپ نے کچھ پانے کے لیے کھویا ہے تو کیا کھویا؟ پایا ہے آپ نے تو، اور کھونا برائے نام ہے، پانا سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا وہ باقی نعمت ہے، اور تمہارا پیسہ فانی چیز تھی۔ اس لیے خوش دلی ہونی چاہیے، اور اسی خوش دلی کے نہ ہونے کی وجہ سے قربانی کا کیف ہم لوگ محسوس نہیں کر سکتے۔ ورنہ بندے کو اگر کیف محسوس ہوتا قربانی کا تو اس قربانی کے دن میں اس سے آئندہ قربانی کا انتظار شروع ہو جاتا کہ اللہ بڑی میٹھی چیز ہے یہ، تو سال بھر مختلف کوششیں کر کے ہم لوگ جہاں نہیں پہنچ پاتے، یہ خون بہا کر ہم تو پہنچ جا رہے ہیں۔ اس لیے قربانی کے موقع سے دل کی یہ کیفیت بھی ہونی چاہیے جس کو حدیث شریف میں بتایا گیا، خوش دل، میرے رب کو میں اس کے کہنے سے جو ہے جانور دے رہا ہوں، میری سعادت ہے۔ اور ساتھ میں دوسرا جذبہ یہ بھی دوسرے طرف کا ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے جس خلوص کے ساتھ مجھ سے قربانی چاہی، میں اتنے خلوص کی پابندی نہیں کر سکا، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری خلوص کی کیفیت نہ ہونے کی وجہ سے تیرے یہاں یہ مسترد و مردود نہ ہو جائے۔ امید بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ امید اس لیے کہ اللہ سے نا امیدی کفر ہے، انہو لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یہ تو کفار کا خاصہ ہے کہ اللہ سے نا امید ہو۔ آپ جتنے بھی برے ہوں لیکن اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا، نام اللہ کا بہت بڑا ہے، آپ جتنے برے ہیں اللہ بڑا ہے، تو آپ کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہوتے ہو؟ یاد رکھو قربانی کے موقع پر انسان کو شیطان اپنی برائیاں، کوتاہیاں اور چونکہ اتنی یاد دلاتا ہے کہ وہ اللہ سے مایوس کر دے، یہ شیطان کا حربہ ہے۔ آپ پاؤں تلے رونٹ ڈالیے شیطان کے اس وسوسے کو اور کہیے کہ میں اگر برا ہوں اللہ بڑا ہے، وہ قبول کرنے والا ہے، تو ہوتا کون ہے اس طرح کے روڑے ڈالنے والا؟ مایوسی سے بھی نکلیے۔ شیطان بہت سے لوگوں کو مایوس کرتا ہے اور اس کا برا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان آئندہ قربانی سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ شیطان ڈال کر انسان کو اس خیال کا کر دیتا ہے کہ ارے تیری قربانی ہی مقبول نہیں، کیا جو ہے قربانی کرے گا، اور ایک دن آتا ہے انسان قربانی چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے امید بھی بہت ضروری ہے اور خوف بھی ہونا چاہیے
تاکہ بندہ قربانی کر کے یہ احساس نہ رکھے کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا۔ ارے آپ اللہ کا حق کون سا ادا کر سکتے تھے؟ خوف ہوگا کہ اللہ میری چوکیں بہت ہیں، تو مجھے معاف فرما دے، اور جیسا ہے ویسا، ناقص تو ناقص قبول کر لے تو ایک مرتبہ۔ خوف کی وجہ سے انسان کے دل میں اکڑ ہو نہیں آتی، یہ جذبہ بھی ضروری ہے۔ یہ سب ینالہ التقویٰ کا جو فرد ہے اس کے ماتحت کے جذبات ہیں۔ اس حدیث شریف میں ایک اور بات بتائی گئی، محتسبا لأضحیتہ، اپنی قربانی کرنے کے نتیجے میں بندہ اللہ سے نیکی پانے کی امید رکھے، یہ بھی دل کے اندر جذبہ لائیے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ تو بہت چھوٹے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ چھری چلانے سے پہلے استحضار کر لیتے ہیں دل میں، اے اللہ میں بہت خوش دلی سے جانور ذبح کر رہا ہوں، اور اس جانور کو تو میرے لیے اجر و ثواب کا باعث بنا، اور میری طرف سے ٹوٹا ٹوٹا جیسا بھی تقویٰ ہو اے اللہ تو قبول فرما لے۔ بسم اللہ اللہ، آپ استحضار رکھیں گے، سب نیتوں کو یاد رکھیں گے۔ میں تو کہتا ہوں زبان سے بول بھی دو، ہمارے دل اتنے زیادہ ادھر ادھر کے غموم کے اندر جو ہے مبتلا ہیں کہ وہ ایک لائن پر سوئی رہتی ہی نہیں، تو زبان کی وجہ سے وہ لائن پر آ جاوے گی، بول دو۔ اللہ کے یہاں صورتیں بھی جو ہے قبول ہیں، سیرت نہ ہو صرف صورت بھی ہو تو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ میرے بس میں جتنا تھا کر گزرا میں، آپ بول دو 3-4 نیتیں، تو ایک جانور چند نیتیں اور چند قسم کے اجر و ثواب، دل کے مختلف جذبات، ماشاءاللہ آپ کی یہ قربانی یہاں سے اٹھی نہیں کہ وہاں پہنچے گی۔ تھوڑا اہتمام دل کا بھی کریں ہم لوگ، روٹین کے مطابق ہر سال ہوتی ہے، جانور آیا تو کیا، ذبح ہوا تو کیا، نہیں ہوا تو کیا، یہ نہیں۔ میں اپنے رب سے قرب حاصل کرنے کے لیے، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں آج قربانی کر رہا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج میں جاتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، آج میری یہ قربانی ہے میرے رب کا تقرب دلانے والی۔ نیکی کا احتساب رکھو، نیکی کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھو، میرا رب اس پر مجھ کو اجر دے گا، اور کتنا اجر۔ اللہ جزائے خیر دے حضرات صحابہ کو، انہوں نے یہ پہلو بھی تشنا نہیں رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے سوال کیا، ما ہذہ الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے یہ قربانی کی ہسٹری کیا ہے، کیا حقیقت ہے قربانی کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کی یہ سنت ہے۔ صحابہ بڑے حریص تھے، پیسوں کے نہیں، نیکیوں کو۔ پوچھا اللہ کے رسول سے کہ یا رسول اللہ، اللہ ہم کو قربانی پر کیا دے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ کوئی بکرے کے بال گن کر دکھا دے، آپ کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، اتنے بال رہتے ہیں ایک بکرے پر۔ ان گنت نیکیاں ایک بکرا ذبح کرنے یا ایک جانور ذبح کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا۔ اس زمانے میں مینڈھے بھی ذبح ہوتے تھے، مینڈھے کو بال نہیں ہوتے، اون ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، رسول اللہ اون کا کیا حکم؟ فوراً اون کے متعلق بھی فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ کی طرف سے ایک نیکی۔ ارے اس کے خزانوں میں کمی کہاں ہے؟ ہمارے ذہن تنگ ہے، اس کے خزانے وسیع ہیں۔ آپ سوچئے تو صحیح، اگر کوئی آدمی ایک بکرا ذبح کرنے پر اتنے روپیے اگر آپ کو دے دیتا، میں تو کہتا ہوں ہر بال پر لاکھ روپیے گنو، اس لیے کہ نیکی کا تقابل کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ ہر بال پر لاکھ روپیہ دیتا، کوئی ہم میں سے رہتا جو بکرا ذبح نہ کرتا، مقروض ہو کر بھی بکرا ذبح کرتا، اس لیے کہ ہر بال کے مقابل لاکھ روپیہ مل رہا ہے۔ کیا حیثیت ہے لاکھ روپیے کی اس نیکی کے مقابل میں جو باقی ہے، اور یہ لاکھ روپیہ فانی۔ سچ مچ نیکیوں کی وہ اہمیت ہمارے دلوں میں باقی نہیں رہی جو روپیے کے مقابل اس کی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، نیکی بھی تو کماؤ، اس کا بھی تو بیلنس کرو، کچھ مانو۔ محتسبا لأضحیتہ، اپنی قربانی میں اللہ سے نیکی کی امید رکھنے والا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا محتسبا لأضحیتہ کا مطلب اپنی دل کی نگرانی رکھنے والا ہو، احتساب نفس رکھنے والا ہو، یعنی میرے دل کی سوئی کسی کو دکھلانے کے لیے تو کچھ ادھر ادھر نہیں ہو رہی ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے بکرا ذبح کر کے فوٹو شائع کرتے ہیں اس کا۔
اور اب تو واٹس ایپ اور اللہ بلا کا نتیجہ جو ہے زمانہ ہے، تو اس میں لوگ اس پر رکھتے ہیں کہ میں نے اتنے کلو گوشت کا بکرا ذبح کیا. یہ ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، لوگوں کے بیچ اپنی شیخی بگھارنا آ گیا. یہ آپ نے دل کی نگرانی نہ رکھی، اس کا نتیجہ. اس حدیث شریف میں اس طرف توجہ دلائی گئی کہ کہیں تمہاری نیت کی سوئی جو ہے وہ مخلوق کی طرف نہ چلی جائے، اللہ کی طرف ہی رکھنا، خالق کی طرف رکھنا، ایک ہی ذات کی رضا جوئی کے لیے قربانی کرنا. یہ بھی حدیث شریف میں دکھایا گیا. اب ہمیں بتاؤ تو صحیح، ہم میں سے کتنے لوگ ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں؟ قربانی روٹین نہیں ہے، ایک عبادت ہے اور اہم ترین عبادت ہے اور دلوں کی دنیا بدلنے والی عبادت ہے. میرے بھائیوں، کیجئے، کوئی مشکل نہیں. ایک آدھ مرتبہ تو کیجئے، اس مرتبہ ٹھان لیجئے کہ مجھے پہلے 10 نیتوں کا استحضاء لکھ کر لے جائیے آپ اور سب پڑھ جائیے اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیجئے. دیکھیے آپ کے دل کی دنیا بدلتی ہے. محنت کرنے والے پاتے ہیں اور غفلت کرنے والے کھوتے ہیں. اس لیے یہ دل کی کیفیت بناؤ اور ان ساری کیفیتوں کے ساتھ پھر جانور ذبح کرو. اللہ تعالیٰ قربانی کرنے سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، پچھلے سارے گناہ معاف کر دو. مغفرت جو ہے نا وہ ولایت کا ایک مقام ہے. اللہ کے بہت سے بندے اس مقام پر کھڑے رہتے ہیں، جتنے بھی پارسا اور نیک ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ توبہ اور استغفار چاہنا ایک مقام ہے اور اس کے نتیجے میں ملنے والی مغفرت وہ اللہ تعالیٰ کی وہ دین ہے جو ان مقامات والوں کو ملا کرتی ہے. میرے بھائیوں، قربانی صرف یہی نہیں کہ اجر و ثواب دلانے والی ہے، ہمارے لیے مغفرتوں کی موسلادھار بارش کرانے والی ہے. اور اللہ کو اتنا پیار ہے اپنے نام پر ذبح ہونے والے اس جانور کے اوپر کہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، فاطمہ قربانی ہو رہی ہو تمہاری، تم کھڑی رہو وہاں، دیکھو قربانی کا مشاہدہ کرو، اپنی آنکھ سے دیکھو. قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی تمہارے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے. یہ حدیث شریف میں یہ ایک اہمیت کی چیز ہے. میں اپنی جانور کی قربانی خود اپنے ہاتھ سے کروں، سب سے بہترین چیز یہی ہے. خواتین کو بھی میں تو کہتا ہوں آپ عادی بنائیے کہ وہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں. ہمارے یہاں افریقہ میں ہماری کچھ عزیزائیں ہیں ماشاءاللہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتی ہیں، کوئی مشکل نہیں. یہ ایک محبت کی چیز ہے. میرے رب کے نام پر میں جانور ذبح کر رہی ہوں، میرے ہاتھوں ذبح، اور کچھ اتنا نہیں کر سکتی تو کم سے کم جا کر دیکھے. آج دنیا میں اگر آپ کے نام کے اوپر کسی پرائم منسٹر کا یا عالمی کسی بڑے آدمی کا کوئی خط آ جاوے کہ آپ کو ایوارڈ ملنے والا ہے، تو آپ اپنا کوئی نائب بھیج دیں گے وہاں کے، جاؤ لے لو اسٹیج کے اوپر چڑھ کر، جو ہے اپنے پاس ٹائم نہیں ہے. ارے آدمی سارے پروگرامز کو اور کام کاج کو آگے پیچھے کر کے ضرور وہاں پہنچتا ہے. پیسے نہیں ہے تو قرض کر کے پہنچے گا. ایک عزت کی چیز ہے. اللہ کی طرف سے مغفرت کا ایوارڈ مل رہا ہے آدمی کو، اور آدمی اپنے گھر کے کام کاج میں اور دوسروں کو سونپ کر فارغ. کتنی بے توجہی ہے، بے درکاری ہے انسان کی، بے التفاتی ہے. ارے جا کے کھڑے رہو، تمہاری مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے اور تم غافل ہو. جانور کو کم سے کم محبت بھری نگاہ سے آدمی دیکھے، دل پر آرا چل رہا کہ اللہ تیرے نام پر نہ ہوتا تو میں جانور کو تکلیف نہ دیتا. میں اپنے اس جانور کو جو میری جانب آج منسوب ہے، میری قربانی ہے، اللہ تیرے نام کرتا. انشاءاللہ تمہاری قربانی کا کیف بڑھ جائے گا. میرے بھائیوں، عبادت جو ہے وہ ایک مستقل انسانی زندگی کی پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے، صرف روٹین نہیں ہے، ڈھانچہ نہیں ہے. ہماری پیاس دل کی بجھتی ہے، اس کی وجہ سے انسان کے دل میں جو خلا ہوتا ہے وہ پور ہو جاتا ہے. محبت رب کا خلا ہر انسان کے دل میں اوپر نیچے ہوتے رہتا ہے احوال کے اعتبار سے. اس کو پور کرنے کے لیے عبادتیں اور مختلف موقعوں کی عبادتوں سے آپ کو جو ہے اس کو آباد کرنا چاہیے.
بہت بڑی مغفرت کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی اپنے دل کے جذبے سے کیجیے۔ میں کہہ رہا ہوں دل سے قربانی کیجیے، دل سے قربانی کیجیے۔ آپ کا ہاتھ چل رہا ہو اس سے زیادہ آپ کا دل چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ چاہتا ہے۔ نہیں آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ یہ اللہ نے جو ہے قربانی میں صلہ ایسے لگاؤ، یوں یوں کرو، کبھی نہیں ذکر کیا، بلکہ تقوی کا تذکرہ خصوصی طور پر فرمایا۔ تمہارا تقوی، اس پر دھیان دو۔ اس لیے قربانی اگر اس مرتبہ آپ ٹھان لیں کہ مجھے اپنے دل کی گہرائی سے قربانی کرنی ہے، دل کے جذبات کو قابو میں رکھ کر قربانی کرنی ہے۔ باقی ایک بات ساتھ میں یہ بھی ہے، حدیث شریف میں یہ پیشین گوئی آ چکی ہے کہ عبادتوں کی روح نکل جائے۔ صرف قربانی میں نہیں، ساری عبادتوں کے اندر یہ حال ہونے والا ہے، اور اس کا برا اثر یہ مادیت ہے۔ دنیا میں ہم لوگ مادیت میں، پدارتھک دنیاؤں کے اندر اتنے مشغول ہو گئے، چمک دمک دنیا کی اور رنگینیوں نے ہماری آنکھوں کو اتنا خیرہ کر دیا کہ دل ویران ہو گئے۔ اب بہت نیت کرنے کے بعد بھی دل میں جو ہے وہ نیت آتی ہی نہیں۔ ارے نہیں آتی تو لکھ کر بول دو۔ مادیت نے ہمارا بیڑا غرق کیا، پیسہ، ظاہر، سب کچھ، اور دل کی دنیا آباد کاری کی کوئی فکر نہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے دل کی دنیا آباد کرو۔ آج تو ہمارا حال بہت برا ہو گیا۔ میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ بستیوں کی بستیاں قربانی کے فریضے سے خالی ہونے جا رہی ہے تو غلط نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مسجدوں کے اندر جو مختلف بھاؤ رہتے ہیں اس میں ڈھونڈتے ہیں بھائی سستا کون سا، 1300 والی بھی ہے، اگر دیکھو نا 1250 والی ایک آدھ ہے یار، یا اس سے بھی 2-5 روپے کم ہو۔ یہ کاروباری چیز ہو گئی، مجھے معاف کریں۔ قربانی کا یہ سسٹم آج مسلمانوں میں کاروباری ہونے جا رہا ہے۔ جیسے پیسہ جو ہے آپ کسی چیز کے پرچیز کرنے میں، خریدنے کے اندر پھونک پھونک کر لگاتے ہیں، یہاں بھی آپ یہ دیکھنے لگے کہ آپ کو کیا پتا کہ یہ 1200 میں ہونے والی قربانی کیسی لولی لنگڑی اور ڈوبی رہتی ہے، لیکن چلتا ہے اللہ کے نام پر، سب چلتا ہے۔ ہمارے اپنے لیے معیارات بہت بلند۔ ہم موبائل خریدنے جاتے ہیں تو 5 جو ہے کمپنیوں کے موبائل دیکھتے ہیں اور 4 ورژن دیکھتے ہیں کہ آخری ورژن کون سا ہے۔ ہمارا اپنا معیار تو بہت اونچا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے دینے کے سلسلے میں گھٹیا سے گھٹیا۔ یہ ہماری کمزوری کی چیز ہے۔ ہمارا رب بہت عالی ہے، ہم لوگ گھٹیا۔ میرے بھائیوں، ہم نے پہچانا ہی نہیں ہمارے رب کو، اس کے مقابل میں حیثیت کیا ہے؟ ہم بے حیثیت ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم لوگ یہ مزاج ختم کریں۔ اور آپ کو بتاؤں، جس بستی میں قربانی ہوتی وہ بستی بلاؤں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ آپ کی یہ قربانی ایسے چڑھتی ہے اور ایسے اترتی ہے۔ اگر آپ کی بستی میں قربانیاں ہوئی، اللہ کے صحیح فیصلوں سے پلٹ کے وہ اترے گی۔ آپ کو اگر اندازہ ہو جائے کہ یہ بستی کی قربانیاں آئندہ سال کے لیے کتنی بلاؤں کو ٹالنے والی ہے، میں سچ کہتا ہوں آدمی گھسیٹ کر بھی قربانی کرتا، نہ دیتا کسی کو۔ ارے میرے گھر سے بلا دور ہو رہی ہے، محلے سے بلا دور ہو رہی ہے، بستی سے بلا دور ہو رہی ہے، میں کیوں نہ کروں؟ آج اگر آپ کو کوئی چیز پیسہ دے کر سیکیورٹی ایسی ملتی ہو کہ آپ کا گھر سال بھر کے لیے محفوظ، لوگ بیمہ کراتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی غلط شریعت کے خلاف سیکیورٹیاں کراتے ہیں اپنی، تو اس میں پیسہ دے کر بھی آدمی کرتا ہے۔ اس سے بہترین سیکیورٹی کون سی؟ بلائیں جہاں سے آتی ہے وہیں سے حجاب اور پردہ لگ جاتا ہے۔ اللہ روک دیتا ہے کہ اس بندے کو مجال ہے کسی کی کہ کسی نے بال بھیکا کیا اس کا، میرے خاطر اس نے قربانی کی۔ انسان محفوظ ہو جاتا ہے بلاؤں سے، لیکن ہم تو ظاہری سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں، یہ دکھائی نہیں دیتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی سیکیورٹی تو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس کو خاطر میں نہیں لاتا۔ تو میرے بھائیوں، خود قربانی کرو، یہ دینے کا مزاج ختم کرو، اپنے یہاں قربانی کرو اور اپنے گھروں کو اور اپنی بستیوں کو اور اپنے محلوں کو جو ہے سلامت رکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا پروانہ حاصل کرو۔ پھر قربانی جو ہے وہ
جیسے دنیا کے اندر برکتیں لاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں آخرت کے مختلف مرحلوں میں بھی انسان کو کام دیتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں آپ جو بھی نیکی کریں گے آخرت کے ہر مرحلے میں وہ نیکی کام آئے گی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں نا آخرت کے مرحلے ہیں، جیسے آپ یہاں سے بس میں جاتے ہیں تو الگ الگ اسٹیشنز ہوتے ہیں، ویسے آخرت میں مراحل ہیں۔ انسان مرتا ہے، موت کا ایک مرحلہ ہے، یہاں پر جا کر زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مرحلہ ہے قبر کا، جس کو برزخ کا عالم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد محشر کا ایک مرحلہ ہے، اور محشر میں پھر ٹکڑے ہیں۔ کسی جگہ تو آپ کو حساب کے انتظار میں ایک عرصے دراز تک کھڑا رہنا ہے، اور آگے جا کر پھر میزان اور ترازو ہوگا، جس میں ایک پلڑے کے اندر نیکی اور دوسرے پلڑے کے اندر برائی رکھی جائے گی۔ پھر ایک حساب کتاب لیے جانے کا، ایک اعمال نامے اڑائے جانے کا مرحلہ ہے۔ آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر حاضر ہونے، سفارش حاصل کرنے کا ایک مرحلہ ہے۔ پھر آگے پل صراط کا ایک مرحلہ آتا ہے، پھر آگے جنت اور جہنم کے مراحل آتے ہیں۔ دنیا میں جو نیکی کرے گا وہ وہاں اپنے لیے سیفٹی کر رہا ہے، سیکیورٹی بھیج رہا ہے، آسانی کی شکلیں بنا رہا ہے۔ مگر دنیا کی بعض خاص نیکیوں کو آخرت کے خاص مرحلے میں راحت پہنچانے کی تاثیر اللہ نے دی۔ خاص عبادتوں کو آخرت کے خاص مقامات کے اوپر جو ہے راحت پہنچانے کی تاثیر ہے۔ جیسے قرآن کریم کی تلاوت، یہ قبر میں انسان سے عذاب کو ہٹاتی ہے، حدیث شریف میں مضمون آ چکا۔ قرآن کریم کی تلاوت، خاص کر کے رات کو اگر کوئی آدمی الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک پڑھ کے سوتا ہے، عذاب قبر سے اللہ محفوظ کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں جو ہے عذاب نہیں آنے دیتے، واقعات حدیث شریف میں ایسے آتے ہیں۔ تو قرآن کی خاص تاثیر قبر کے اندر بھی ہے۔ اگر کوئی شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو اس آدمی کو اللہ عرش کا سایہ دیں گے، جس دن سب پسینے میں شرابور ہوں گے، چونکہ اس کا دل اٹکا ہوا تھا مسجد میں، ایک نماز بعد دوسری نماز کا اسے انتظار تھا۔ خاص اس جگہ نماز کے انتظار کی تاثیر ہے۔ آپ نے یہاں انتظار کیا، وہاں عرش کے نیچے آپ کو سایہ دلانے کے لیے یہ نیکی بطور خاص کام آئے گی۔ ویسے قربانی بھی ہے، قربانی ایک نہیں کئی ایک مراحل کے اوپر آخرت میں آپ کو کام دینے والی ہے، یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ایک تو میں نے جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا، میزان جہاں ترازو رکھا جائے گا، ہم سب جانتے ہیں ایک پلڑے میں اللہ کے یہاں ہماری نیکی رکھی جائے گی اور ایک پلڑے میں برائی رکھی جائے گی۔ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، انسان کامیاب ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ اور اگر نیکی کا پلڑا ہلکا ہو گیا، برائی کا پلڑا جھک گیا، یہ آدمی ناکامیاب ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، فأمہ ہاویہ۔ میرے بھائیو، یہ اتنا سخت اور کڑا مرحلہ ہوگا کہ انسان کا کلیجہ یہاں آ چکا ہوگا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرا کون سا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں یہ چیز ملتی ہے کہ دنیا میں تم نے جو جانور قربانی کیا، ذبح کیا، اس کا گوشت، اس کا پوست اور سارے ہی اجزاء دنیا میں وہ جتنے وزن کا تھا اس سے 70 گنا زیادہ وزنی کر کے آپ کے ترازو میں ڈالا جائے گا۔ یہ حدیث شریف ہے، 70 گنا زیادہ وزنی کر کے آپ کے ترازو کے اندر اس کو ڈالا جائے گا۔ آپ سوچئے تو صحیح، یہی جانور جو آپ نے ذبح کیا وہاں اگر 70 گنا زیادہ ہو کر آپ کے پلڑے میں ڈالا جائے تو اچھے اچھے پلڑے کیا بھاری نہیں ہو جائیں گے؟ اور اللہ نے ڈالا ہی اس لیے ہے کہ اسے بھاری کرنا ہے، ورنہ باہر ہی باہر اس کا صفایا کر دیا جاتا، نیکی کا اندر پڑنے نہیں دی جاتی۔ قبول نیکی پڑتی ہے اور وہ تاثیر رکھتی ہے چکانے کا۔ تو ایک مرحلہ آپ کے ترازو کا ہے، انشاءاللہ قربانی کرنے کے نتیجے میں وہاں آپ کو اللہ سہولت عطا فرمائے۔ اور ایک مرحلہ یہ جو ہے پل صراط پر چلنے کا ہے۔ پل صراط کون نہیں جانتا؟ نیچے جہنم دہک رہی ہوگی، اس پر ایک بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل بچھایا گیا ہے، ہر آدمی کو اس پر سے گزرنا ہے۔ کیا عامی، کیا عالم، کیا خواص، کیا عوام، کیا نبی، ہر ایک کو اس پر سے گزر کے جانا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔
ہر ایک کو اس پر سے گزر کر جانا ہے اور جانا ہے۔ آپ تھوڑا سوچئے تو صحیح، یہاں اگر کسی نے آگ کی کھائی کھودی اور نہایت ہی جلنے والے اور بلاسٹ ہونے والے آلات اس میں ڈالے، جس کی وجہ سے آگ تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی، اور اس پر ایک دھاگا بچھایا گیا، آپ کو کہا گیا کہ چلو اس پر، میں اور آپ میں سے کون چل سکے گا اس پر؟ جہنم کی اس آگ پر بچھائے ہوئے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل پر مجھے، آپ کو، سب کو گزر کر جانا ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے پل صراط، والصراط حق۔ میرے بھائیوں، اس وقت اگر تمہاری کوئی مدد کر دے گزرنے میں تو اس سے بہترین سفارشی اور کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مصایاکم، اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ بناؤ، اس لیے کہ یہ کل پل صراط پر تمہاری سواری بننے والی۔ یہ دوسرا مرحلہ آخرت کا سنگین ترین، سخت ترین، مشکل ترین، ایسے موقع کے اوپر آپ کی قربانی آپ کو تیزی سے لے دوڑے گی، اور جب سب لوگ کوئی کٹ کے گر رہا ہوگا، کوئی گھسٹ کے چل رہا ہوگا، آپ بڑی آسانی سے قربانی کرنے کی نیکی کے نتیجے میں گزر جاؤ گے انشاءاللہ۔ قربانی آخرت کے متعدد مراحل میں ہمارا کام دینے والی ہے۔ ایک مرحلہ ہے جہنم سامنے ہوگی، لوگ جھک جھک کر گر رہے ہوں گے، علی شفا جرف انہار فانہار بہ فی نار جہنم، بالکل کنارے پر، کوئی اب گرے گا، کوئی تب گرے گا، کوئی بچا نہیں پائے گا، بیلنس نہیں کر پائے گا آدمی۔ ایسے موقع پر اگر کوئی بڑی دیوار آ کر سامنے کھڑی ہو جائے، سب مجنونانہ گر رہے ہوں اس میں، اور یہ دیوار کی وجہ سے محفوظ ہو، تو کتنا سیف آدمی کہا جائے گا۔ آپ کی یہ قربانی جو دنیا میں آپ نے کی، کل کو جہنم میں سب کے گرنے کے وقت آپ کے لیے ایک پردہ بن جاوے گی، ادھر جہنم ادھر بندہ، محفوظ ہیں آپ، نہیں گریں گے۔ میں نے جو شروع میں حدیث شریف سنائی اس کا ترجمہ بھی سنا چکا کہ جس نے دو دلی جذبوں کے ساتھ قربانی کی، ایک تو خوش دلی کے ساتھ اور دوسرا نیکی کی امید کے ساتھ، تو کل کو یہی قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں جہنم سے پردہ بن جاوے گی ساتھ۔ میرے بھائیوں، کرو کچھ اپنے لیے، بہت اچھے ایام آئے ہیں، اور اس سے بہترین موقع آئندہ آپ اللہ کے نام پر جانور ذبح کریں، وہ اس درجے کی ان وعدوں والی قربانی نہیں ہو سکتی، وہ آئندہ سال اب جب دین اللہ دیں گے تب، اور توفیق ملے گی تب۔ اس لیے یہ مزاج اللہ کے واسطے ختم کیجئے۔ بہت سے لوگ تو اب اس کو بوجھ اتارنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ارے دے دو اس کو، یہ گھر میں کون الیاذ باللہ جمیلہ، مت بولنا قربانی کو، مشکل ہو جاوے گا، ایسا بولتے ہیں مسلمان کہ یہ سب کون کرے گھر کے اندر، اور یہ گندا ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے صاف کرنے کا۔ ارے آپ ہی کے ہم درجہ اڑوس پڑوس کے لوگ آج کا دن پا کر کامیابی حاصل کر گئے، اور آپ پیچھے جا رہے ہیں جملے بول کے۔ آس پاس کے کتنے لوگوں نے دل سے قربانی کی، اللہ کا تقرب پا لیا، اور تم نے ہاتھ سے سنہری موقع جانے دیا اور اپنے پاؤں پر کلاڑا مارا۔ تم میرے بھائیوں، لوگ زبان سے نہیں بولتے، بہت سے زبان حال سے تو یہی بتاتے ہیں کہ گویا ایک بوجھ دے دو اور بات تمام کرو۔ بوجھ کیا، آپ کو کل پتہ چلے گا، اسی قربانی نے آپ کے اڑوس پڑوس کے سارے لوگوں کی نجات جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس کا پروانہ دلایا نجات، اور آپ محروم رہ گئے دنیا میں۔ کیجئے قربانی، اور اہتمام سے کیجئے، رب کی محبت کے ساتھ کیجئے، اور ٹھان لیجئے کہ خود بھی کرنی ہے، اہل خانہ کے ہر اس فرد سے کروانی ہے جس پر قربانی واجب ہے۔ آج ایک یہ بھی مصیبت آ گئی ہے، بعض گھر والے تو جو ہے وہ قربانی کرتے ہی نہیں، اور بعض کرتے ہیں تو گھر کا ایک دو آدمی کر لیتا ہے، اور باقی لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ گھر کی قربانی ہو گئی، ایک قربانی ہو گئی نا پورے گھر کی جانب سے ہو گئی۔ جناب ایسا نہیں ہے، جو بھی صاحب نصاب و قربانی کا نصاب رکھتا ہو، مرد ہو یا عورت، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی آوے گی، اس کی الگ قربانی، اس کی الگ قربانی۔ ہاں آپ حصہ ڈال دو، حصے میں لے لو، چلے گا۔ اب مستقل جانور ضروری نہیں ہے، بڑے جانور میں حصہ آپ جو ہے رکھ سکتے ہو، لیکن قربانی ہر ایک کو الگ الگ فردن کرنی ہے۔ یہ غلط خیال ہے کہ گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو جاوے گی،
سر پر فریضہ رہ جاوے گا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کے کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے یہاں بہت سی خواتین ہیں، خواتین کے پاس زیورات تو رہتے ہی ہیں اور بھی بینک بیلنس بھی رہتا ہے، شیئرز رہتے ہیں. کوئی پیش ہی نہیں کرتا کسی صاحب علم کے پاس کہ اللہ نہ کرے میں نے پیش کیا اور مجھ پر قربانی آ گئی تو کرنی پڑے گی. لوگ پیش ہی نہیں کرتے. ارے اپنا جتنا کچا چٹھا ہے وہ سب مول صاحب کو دکھاؤ، کسی مفتی صاحب کو، کہ میرے پاس اتنا اس قسم کا مال ہے، مجھ پر قربانی ہے یا نہیں. اگر ہے تو کرا لو. آنکھ بند کرنے سے پیٹ کا پھوڑا ٹل نہیں جاتا، وہ تو ہے باقی. آنکھ کھولو، علاج کراؤ اس کا. اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو فتویٰ ہی نہیں پوچھا، قربانی واجب ہی نہیں ہوئی اور ہزاریں تمہارے سر پر چپکتی چلی گئی، ہر سال کی ایک ایک قربانی. اور جواب دو اللہ تعالیٰ کو. ہمارے یہاں بعض لوگوں کا ایسا خیال ہو چلا ہے کہ ارے اتنا سارا گوشت ہے گھر کے اندر، ابھی سب کی قربانی کیا کریں گے، چلو 2-3 کی کر لیتے ہیں اور باقیوں کا پیسہ جو ہے صدقہ کر دیتے ہیں، غریبوں کا گھر بنا دیتے ہیں. کتنی دوشیزاؤں کے گھر بس جائیں گے جن کے نکاح نہیں ہوتے، ان پیسوں سے نکاح کرا دیں. بعضوں کو ایسا بھی ابرکھا جاگتا ہے، میں تو اس کو ابرکھے سے کم کسی چیز سے تعبیر. نئی نئی چیزیں جو ہے لوگوں کو سوچتی ہے. کہتے ہیں کہ ارے اتنا سارا پیسہ چند قربانی کرو اور باقی گھر بسا دو لوگوں کے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی اور خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عبادت پسند نہیں. اور اگر کسی نے اس خیال میں رہ کر جو ہے کسی کی شادی کرا دی، ہزاروں عورتوں کی بچیوں کی شادی کرا دی اور ہزاروں گھر بسا دیے، قربانی کے چھوڑنے کا مجرم یہ آدمی ہے. صدقہ کرنا تمہارے سر سے واجب قربانی کو ہٹا نہیں سکے گا. یہ ایک مستقل وجوب رکھنے والی چیز. اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے اس سلسلے میں پوچھا جا سکتا. اس لیے اس قسم کے عقلی پلاؤ میں مت بہو کہ ہم لوگ جو ہیں وہ یہ کر دیں گے، صدقہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، گھر بنا دیں گے. قربانی کرو، اللہ کو پسند ہے وہ قربانی کرو. اور ایک بات دوسری یاد رکھو، آپ اس وقت جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس جگہ رہ رہے ہیں، آپ کے بازو والے لوگ آپ کی قربانی کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ کے نام پر ہو رہی ہے. ان کو قربانی سے چڑ نہیں ہے، ان کے یہاں بلی نہیں چڑھتی، وض نہیں ہوتے، کالے بکرے اور کالی مرغیاں نہیں جو ہے ذبح ہوتی ہے. ان کو اللہ کے نام سے چڑ. اگر آپ ان کا سا وض کرنے لگو، بلیاں چڑھانے لگو، وہ آپ کو جو ہے اخبار میں فوٹو دیں گے. آپ کی قربانی سے لینا دینا نہیں، اللہ کے نام پر ہونے والی قربانی کھلتی ہے. اللہ ہمارے رب نے کہہ دیا تھا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب تنہا اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو کفار کے دل تنگ ہوتے ہیں، ان کے دل میں آپ کے متعلق عداوت. ہمارا رب کہتا ہے جس نے ان کو بھی پیدا کیا. بھائی ہر پیدا کرنے والا اپنی پروڈکٹ کی اور اپنے پیدا کی ہوئی چیز کی اتار چڑھاؤ سے خوب واقف ہے. جب تنہا اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو پیٹ میں دکھتا ہے. اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کا نام لو. ارے ان کے یہاں میلے لگتے ہیں، خوشیوں کے جشن لگتے ہیں. فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. یہ جشن مناتے ہیں چونکہ اللہ کا نام چھوٹ گیا نا، اس لیے. تو آپ اس کی بھی اہمیت رکھیے. اس سلسلے میں کمپرومائز کی ضرورت نہیں. میری قربانی میرے شریعت کا حصہ ہے، میں اس کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا. کیجئے، ہم کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے والے نہیں ہیں، لیکن ہمارے رب کو ناراض کرنے والے بھی ہیں. سب کی رضامندی اور رب کی ناراضگی کون سی عقل مندی. بہت سے لوگ کمپرومائز کے موڈ میں ہیں آج، مجھے معاف کیجئے. ارے کر لو تھوڑا سا، کسی دوسری جگہ بھیج دو، دوسرے ملک کے اندر اور دوسرے علاقوں میں بھیج دو، تھوڑے سے خوش ہو جائیں گے. ارے تھوڑے کیا خوش ہوں گے. ہمارا رب کہتا ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. یہ لوگ تو تمہارے ساتھ لڑتے پھرتے رہیں گے ہمیشہ، جب تک تم کو اپنے دین سے ہٹا نہیں دیں گے ان کا دل جو ہے خوش نہیں ہوگا. یہ ہمارا رب کہتا ہے. کتنی چیزوں میں کمپرومائز کرو، قربانی میں کوئی کمپرومائز نہیں. ہمارے رب کی عبادت ہے، ہم کسی کو ذبح نہیں کرتے. ہمارے رب کا ہم کو دیا ہوا جانور ذبح کرتے.
کمپرومائز کا موڈ برائے کرم نہ بنائیے، رب سے بغاوت ہے، اپنے رب سے بغاوت ہے۔ آپ کتنی چیزوں میں کمپرومائز کریں گے؟ اس لیے اس قسم کی صوفیانی بات کرنے والے لوگ بھی اب کم نہیں ہیں ہمارے درمیان میں کہ تھوڑا سا کمپرومائز کرو اور سب کو خوش رکھو۔ نہیں رکھ سکیں گے آپ کسی کو خوش۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ جس ماحول میں جی رہے ہیں اس ماحول کا بھی اندازہ تھوڑا سا کر لیجئے۔ قربانی کرنی ہے، میرا علاقہ خالی نہیں رہنا چاہیے قربانی سے، مجھے اپنے رب کی رحمتیں پانی اور بلائیں ٹالنی، مصیبتوں کو دور کرنا ہے۔ اس لیے قربانی سے اپنے علاقوں کو آباد کیجیے، ویران نہ کیجیے قربانی نہ کر کے اپنے علاقوں۔ اور جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، شریعت ان پر سخت ناراض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ جو آدمی قربانی کرنے کی سخت رکھتا ہے، یعنی اس پر قربانی واجب ہے، پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی، ہماری عیدگاہ میں نہیں آنے کا، اس کو انٹری نہیں ہے عیدگاہ میں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جس نے قربانی کی وہ عید کی نماز چھوڑ دے۔ ارے یہ غضب دکھایا جا رہا ہے کہ اگر بس چلتا تو عیدگاہ میں انٹری نہ دی جاتی۔ تم کون سا رب کو ناخوش کر کے جو ہے یہاں خوش کرنے کے لیے آئے ہو، عبادت کرنے کے لیے؟ قربانی نہیں تو نماز بھی نہیں، جاؤ تم کو نو انٹری۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اصل ہونا یہ چاہیے تھا، اللہ کا احسان ہے کہ قربانی نہ کرنے کے بعد بھی ہم کو عیدگاہ میں اپنے سامنے ماتھا ٹیکنے کی اجازت دے رہا ہے، اس کا کرم ہے ہمارے اوپر۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کتنا غصے میں ہے، اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے روایت میں آتا ہے کوئی آدمی لہسن کھا کر آیا یا پیاز کھا کر آیا، یا یہ جو کند آتا ہے، کند اوبڑیے میں ڈالتے ہیں وہ کند کھا کر آیا یا مولی کھا کر آیا، ہماری مسجد سے قریب نہ ہو۔ یہ روایت میں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منہ کی بدبو کی وجہ سے مصلیوں کو تکلیف ہوگی، فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ بیڑی سگریٹ پی کر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ فرشتوں کی تکلیف کا ذریعہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی قربانی نہیں کرتا اس کے منہ سے تو بدبو نہیں آتی، لیکن اس کا ضمیر بدبودار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ خبردار جو مصلی میں اور وہاں عیدگاہ میں آ کر دوسرے مصلیوں کی تکلیف کا باعث بنے تو مت آؤ ادھر، تمہارا درون جو ہے بگڑ چکا ہے، بدبودار ہو چکا ہے تمہارا، تم کو انٹری نہیں ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اندر کا بگاڑ۔ فرشتوں کو گناہ کی بدبو بہت لگتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ 1 مائل دور چلا جاتا ہے، 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ یہ بدبو ہے گناہوں کی، ہمارے ناک کے سوراخ بند ہیں گناہوں کی بدبو سونگھنے سے، ورنہ اگر جو ہے ہم سونگھ سکتے، کوئی آدمی پاس کھڑا رکھنے تیار نہ ہوتا ایسے آدمی کو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس کی ہے کہ ہم قربانی کی اہمیت کو سمجھیں، اس کو بوجھ نہ سمجھیں، رب تعالیٰ کے عشق کا مظہر سمجھیں، اور کل جہاں تھے قربانی کر کے کہیں زیادہ اس سے اپنے رب سے قریب ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشے۔ ایک آخری بات، قربانی کے سلسلے میں مسائل بھی بہت ہیں۔ مسائل کے نہ جاننے کی وجہ سے کبھی کبھی تو قربانی ہوتی ہی، اور کبھی ہوتی ہے تو مکروہ ہوتی ہے۔ مکروہ ہوتی ہے تو تھوڑا سا جان لے، اگر کوئی پرابلم آ جائے آپ کو۔ اب تو افتاؤں میں اور مفتیان سے پوچھنے کا مزاج بھی ختم ہو گیا۔ حضرت گوگل نے جو ہے سارا میدان مار دیا، وہیں ایک مار دی جو ہے، ایک کلک لگا دی، اور جو اپنے موافق مسئلہ نکلا لے لیا، باقی سارے مسائل بالائے تھا۔ ایسا مت کرو، اپنے جسم کے ساتھ ایسا کرتے ہو کہ کہیں سے بھی کوئی راستہ چلتے آدمی نے ٹیبلٹ دے دی تو پی لیتے، کوئی نہیں پیتا۔ اس سلسلے میں تو صرف فیملی ڈاکٹر نہیں، اسپیشلسٹ کی جو ہے زیادہ فیس چکا کر وہاں آپ جو ہے دوائی لینے جاتے ہیں، اور دین ہی رہ گیا ہے، کہیں سے بھی اڑایا ہوا اٹھانگ پٹانگ مسئلہ مل گیا اور ہم نے لینا شروع کر دیا۔ اللہ کے واسطے رحم کرو، جسم کیا حیثیت رکھتا ہے؟ روح خراب ہو گئی، عاقبت خراب ہوگی انسان کی۔ جسم خراب ہوا، زیادہ سے زیادہ آپ مر جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، خلاصہ اتنا ہی ہے، مسائل بھی جاننے کی کوشش کیجیے۔ قربانی موافق سنت کے موافق جتنا کی جائے گی اتنی ہی نورانیت والی ہوگی، روشن ہوگی، اور آپ کے لیے اللہ کے یہاں سے زیادہ فائدہ لانے والی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق بخشے
اور یہ ایک نیکیوں کے کمانے کا پربہار موسم آ رہا ہے۔ اللہ کرے پچھلے سالوں کی طرح ہم گنوانے والے نہ بنے بلکہ پانے والے بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صغائر کبائر سب کو معاف فرما۔ ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، تیری نعمتوں کے برسنے کے بعد بھی ہم لوگ تو گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کوئی گھڑی نہیں تھی جس میں ہم نے تیری نعمت نہ پائی ہو، لیکن ہے اللہ ہم نے بغاوت کی اور تیری نافرمانی بھی اتنی ہی تھی۔ اللہ تو معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ ایک ایک گناہ پر اپنا قلم عفو پھیر دے۔ ہم بھکاری ہیں، ہماری جھولیاں خالی ہیں، مغفرت کی بھیک سے بھر دے۔ اے اللہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس مجلس والوں کی، اس بستی والوں کی، پوری امت مسلمہ کی، زندہ اور مرحومین کی سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تیرے خزینے بھرے ہوئے ہیں، تیرے یہاں اتنے اور اتنے کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کا اعلان، کن فیکون تیرے فیصلے ہیں۔ یا الہ العالمین ایک حکم فرما دے کہ سب کے گناہ میں نے بخش دیے۔ اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، ہم غریبوں کا کام بن جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، تیرے خزانے میں سے ایک ذرہ بھر کمی نہیں ہوگی۔ یا الہ العالمین ہم غریبوں کو خوش کر دے۔ اللہ ہم نے تو تیرے خوش کرنے کا اہتمام نہیں کیا، لیکن آج پچھتا رہے ہیں، شرمندہ ہیں، گزشتہ گناہوں کے اوپر ہے اللہ پچھتا رہے ہیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا سچا پکا وعدہ کرتے ہیں، اس وقت گناہوں سے ہاتھ اٹھائے دیتے ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، توبہ نصوح نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ کتنی مرتبہ ہم نے تیرے سامنے توبہ کی، ناک رگڑی، لیکن اے اللہ نفس و شیطان نے ابھی ہم 2 قدم چلے نہیں تھے کہ ہماری راہ مار دی۔ اے اللہ ہم سا کمزور کوئی نہیں ہے اور تجھ سا کبھی کوئی نہیں۔ اے اللہ تو اپنی قوت کے ذریعے سے، اے اللہ تو اپنی قہاریت جباریت کے ذریعے سے ہمارے نفس کو مقہور فرما دے، ہمارے شیطان کو مقہور فرما دے، اور اے اللہ نیکیوں کے کرنے کی توفیق، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وقت آخر اسی فساد والی دنیا میں تیرے کتنے ہی بندے جی رہے ہیں، 24 گھنٹے میں ایک گھڑی بھی غافل نہیں ہے، اور ہم ہیں اللہ 24 گھنٹے کی ایک گھڑی نہیں دکھا سکتے جس میں ہم نے تیری غفلت والی نافرمانی نہ کی ہو۔ اے اللہ کہاں وہ کہاں ہم، وہ بھی آخر بشر ہیں، اسی دنیا میں جی رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے بہانے ہیں کہ دنیا بہت بری ہو گئی۔ یا الہ العالمین سچ مچ تو ہم نے ہی اپنا نقصان کیا ہے۔ اے اللہ ہمارے ان بہانوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ان گناہوں سے ہمارے یہ بہانے بڑے جرم ہے۔ یا الہ العالمین ہم کو سچ مچ اعتراف کرنے اور گناہوں کا اقرار کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ بے شک تو معاف کر دینے والا ہے۔ اللہ تیرے سامنے کون سا بہانہ چل سکتا ہے۔ اللہ ہماری نگاہوں کو کھول دے، گناہوں سے باز آ جانے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ہمارے یہ بیچارے نوجوان جن کو تو نے بہترین قوت دی ہے، اے اللہ یہی قوت اگر دین اسلام کی خدمت میں لگتی تو اللہ پچھلے دنوں بستیوں کی تقدیریں بدلی ہیں۔ اے اللہ تختے الٹے ہیں، اے اللہ انقلاب بپا ہوا ہے۔ آج ہمارا یہی نوجوان اپنا یہ زور بازو تیری نافرمانی میں لگا رہا۔ یا الہ العالمین ہمارے ان نوجوانوں پر رحم فرما، انہیں اپنا مقام پہچاننے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ان کی جوانی کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان نوجوانوں کو تیرے حضور یہ جملہ بولنے کی توفیق دے کہ اللہ ہماری جوانی تیرے نام پر قربان۔ یا الہ العالمین آخر پچھلے دنوں بھی تو تیرے نوجوان بندوں نے تیرے خاطر قربانیاں دی ہی ہیں۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو کھڑا کر دے اور تیرے دین پر چلنا ہے۔ یا الہ العالمین تیری نافرمانی نہیں کرنی ہے، یہ انہیں ٹھان لینے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ بے شک ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم دینداری پر آ گئے اور ہمارا نظم و نسق مرتب ہو گیا، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اللہ ہم نے یہ اپنے پاؤں پر کلاڑا مارا ہے اور دنیا کی اس مادیت کے پیچھے اوروں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے دوڑ لگائی ہے۔ اے اللہ ہم تو کہنے کے مسلمان ہیں، اے اللہ ہم نے تو مسلمانی کا کچھ نہیں رکھا۔ اے اللہ پھر بھی ہمارے لیے یہ نسبت بہت بڑی ہے کہ ہم تیرے کہلاتے ہیں۔ اے اللہ آج کوئی مشرک، کوئی کافر کسی مسلمان پر بری نگاہ اٹھاتا ہے تو اسی نسبت سے اٹھاتا ہے کہ وہ اسے ماننے والا ہے۔ اللہ ہمارے لیے تو سارے گناہوں کے ایک طرف ہونے کے بعد یہ نسبت ہی کافی ہے۔ اللہ
ہم کو بھی اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق مرحمت فرما، اور اے اللہ اس مختصر سے تنکے کے سہارے تو ہمیں اپنا بنا لے، اس نسبت کے بہانے تو ہمیں اپنا بنا لے۔ اللہ ہمیں اپنی نسبت عطا فرما، اپنی ولایت نصیب فرما، مقامات نسبت اور مقامات قرب عطا فرما، مقامات ولایت عطا فرما، اپنا عشق، اپنی محبت، اپنی ذاتی عالی سے وابستگی اور اپنا تعلق مع اللہ نصیب فرما، اسلام کے ایک ایک حکم کے اوپر مر مٹنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، برے بندوں کی فہرست سے ہمیں نکال دے۔ اے اللہ قربانی کے جو ایام آ رہے ہیں تو اپنے بندوں کو ان کے اعمال کے نتیجے میں جو کچھ دے گا ہم کمزوروں کو انہی کی برکت سے وہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں یا الہ العالمین، ان کے اعمال کی عشر عشیر کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن تو ہے اللہ جس جماعت کے ساتھ کوئی لگ گیا اسی جماعت والوں میں سے اسے شمار کرتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ تیرے ان نیک بندوں پر سلام بھیجتے ہیں جنہوں نے ان ایام کو خوب وصول کیے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے، ہمیں بھی ان میں سے بنا دے، اور بلا استحقاق کے ان پر جو تو نیکیوں کی بارش برسائے، اے اللہ موسلادھار بارش کے وہ چھینٹے ہم تک بھی پہنچا دے۔ یا الہ العالمین قربانی کے ان ایام کو تو نے جو عظمت بخشی ہے، جو جلالت عطا کی ہے، ہمارے دلوں میں اس کی وہ عظمت و جلالت پیدا فرما دے۔ ہم نے تو اتنے قیمتی ایام کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، اے اللہ اس کی حقیقی قدردانی کی توفیق مرحمت فرما، جبکہ انہی ایام کے سہارے بہت سو نے تجھے پا لیا۔ اللہ ہم تو وہیں کے وہیں رہے۔ یا الہ العالمین آئندہ جو کچھ گھڑیاں باقی ہے اس کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ قربانی کے سلسلے میں آنے والی داخلی خارجی ہر قسم کی رکاوٹوں کو اپنے فضل خاص سے دور فرما۔ اللہ تیرا فیصلہ ہے، کوئی ٹال نہیں سکتا، تو جو چاہتا ہے کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ یا الہ العالمین امت مسلمہ کے لیے دل و جان سے قربانی کی توفیق بھی ارزاں فرما اور ان کے لیے حالات بھی سازگار فرما۔ یا الہ العالمین تیرے نام پر تیرا جانور جب ذبح ہوتا ہے وہ جانور اپنی سعادت محسوس کرتا ہے۔ یا الہ العالمین ایک ہم ہیں کہ بشر اور احسن المخلوق کہے گئے ہیں، لیکن ہے اللہ ہمیں وہ احساس نہیں ہے۔ ہر تیری پیدا کی ہوئی مخلوق اپنے کام میں جٹی ہوئی اور لگی ہوئی ہے، سرکشی کا سر نہیں ابھارتی۔ ایک ہم ہیں جن کو تو نے رفعت و عظمت بخشی اور ہم نے اس کا جواب تیری نافرمانی سے دی۔ یا الہ العالمین ہمیں شرم نصیب فرما، ہماری آنکھوں میں شرم عطا کر۔ اے اللہ تیرا شکر بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما، اور اے اللہ ہماری ساری کوتاہیوں پر قلم عفو پھیر کر تو ہمیں خالص اور خالص اپنا بنا دے، تو ہمارا ہو جا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں قربانی کی اہمیت جگا دے، ان بستیوں کو قربانی سے آباد کر دے۔ اے اللہ جو ہمارے یہاں ویران کرنے کا ایک ماحول اور فضا چل پڑی ہے، اے اللہ واپس سے قربانی کرنے کی وہ فضا عام کر دے جو آج سے پہلے ہمارے بڑوں میں ہم نے دیکھی تھی۔ یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ جس خلوص سے دل کے ساتھ قربانی کرتے تھے، اللہ اس کا ایک شمع ہم غریبوں کو بھی نصیب فرما۔ اے اللہ خلوص للہیت عطا فرما اور اس قربانی کو ذریعہ تقرب بنا دے۔ ہے اللہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کی جائز مرادیں اور نیک تمنائیں پوری فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما، جو لوگ اب تک قربانی کا جانور نہیں خرید سکے ہیں یا سستی اور غفلت کا شکار ہیں، اللہ ان کو جلد از جلد اے اللہ خرید کر تیرے نام پر اسے ذبح کرنے کی توفیق فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظ اللهم احفظ اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اشف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔